कॉलेज से छुट्टी के बाद जब गेट से बाहर निकली तो गाड़ी को ड्राइवर समेत गायब पाया। सख्त कोफ्त हुई। मेरी आदत थी कि गेट से बाहर आते ही सीधे गाड़ी में जा बैठते और ड्राइवर की जरा सी ताखीर पर चरागपा हो जाते। तभी उंदलुस बाबा हमेशा छुट्टी से 15 मिनट कबल ही कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता था। आज मगर गाड़ी का नामो निशान तक ना था। आध घंटे में कई बार गेट से बाहर झांका। इस तरह बार बार झांकने में सुक्की थी। तभी मेरे आंसू निकल पड़े। उसी लम्हे गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। कार के अंदर बैठते ही मैं उंदलुस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे बाबा? कब की छुट्टी हो गई है? क्यों इतनी देर कर दी है? मैं रूहान सी हो रही थी। शाद बीबी, पीछे किसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक था, तभी दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इधर भी रैलियां निकली हुई थी। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। दांत पीस कर मैं खामोश हो गई। अब क्या कहती? गुस्से से कनपट्टियां सुलग रही थीं। पत्थर सी बनी बैठी थी। अपनी सोचों में गुम सामने सड़क पर कुछ दिखाई ना दे रहा था। अचानक गाड़ी को झटका लगा और बाबा ने ब्रेक लगाई तो टायरों से जोर की आवाज बुलंद हुई। गाड़ी किसी चीज से टकराई थी और कोई हमारी कार से टकराकर एक तरफ गिरा था। तभी वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे चोट लगी थी और कोहनियों पर रगड़ वगैरह भी आई थी। माथे पर खून की लकीर थी। मैं पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। ये हादसा सख्त मुस्तरब कर गया। दांत पीस कर बुड़बुड़ाई, अंधे हो गए हो? देख कर नहीं चलते? अगर तू मर जाता? ड्राइवर बाबा ने चाहा कि गाड़ी से उतरकर उसको तसल्ली दे, खैरियत पूछे, मगर मुझे एक लम्हा यहां रुकना गवारा ना था। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, उंदलुस बाबा, चलो चलो, वो मरा नहीं है जो उतर रहे हो। गलती उसी की थी। ये कहकर मैंने खिड़की से सर निकाल कर कहा, मरना हो तो कहीं और जाकर मरो। हमारी गाड़ी के सामने आकर मरने का ज्यादा शौक है क्या? उंदलुस बाबा ने मेरे बिगड़ते मूड को देखकर गाड़ी तेज कर दी और इससे पहले कि सड़क पर 2-4 लोग उस नौजवान की हमदर्दी में इकट्ठे हो जाते, वो गाड़ी निकाल कर ले गया। मैं रास्ते में बुड़बुड़ाती जा रही थी। मुझे इस बात का जरा भी एहसास न था कि उस नौजवान को कितनी चोट लगी है। उसको वाकई चोट लगी थी। ड्राइवर बाबा ने बाद में बताया था। खैर, मैंने कोई असर नहीं लिया और अगले दिन तक मैं ये वाकया जहन से महव कर चुकी थी। कुछ दिन गुजरे कि एक रोज जब अम्मी अब्बू छत पर सो रहे थे, तकरीबन रात के 9-10 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने कॉल सुनी। उस रोज तो आपने मुझे अगले जहान पहुंचाने की ठान ही ली थी और फिर मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। इस बात का शिकवा करने के लिए फोन किया है। आपको हमारी गाड़ी के सामने आने का किसने कहा था? क्या मरने का बहुत शौक है? मुझे मरने का इस कदर शौक नहीं है। आपकी सूरत देखकर खो गया था। तभी कार के रूबरू आने का पता ना चला, लेकिन आपकी संगदिली देखकर हैरान हूं। क्या खूबसूरत लोग इस कदर संगदिल होते हैं। एक लम्हे को तो समझी नहीं। तभी याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो गलती से हमारी कार के नीचे आते आते बचा था। देख कर चला करो। ये कहकर मैं फोन बंद करने को थी कि मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है तो इस पर इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? अल्लाह चाहे तो इस अच्छी शक्ल को बदसूरत भी कर सकता है। उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर और गुस्सा आया और मैंने फोन बंद कर दिया। जरा देर बाद फिर घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया और जाकर लेट गई। जहन सुलग रहा था। रात में देर तक करवटें बदलती रही। सुबह बेदार हुई तो सर में हल्का हल्का दर्द था। तबीयत मुजमहिल हो रही थी। जी चाहा कॉलेज ना जाऊं। तभी अम्मी कमरे में आ गईं और बोली, शादाब, आज कॉलेज मत जाओ। तुम्हारे चचा दुबई से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ तैयारी करना है। सामान भी खरीदने जाना है। नहा धोकर मैं तैयार हो गई
اور ناشتے کے بعد امی نے لسٹ پکڑا دی کہ اندلس بابا کے ساتھ جا کر یہ سامان لے آؤ. میں نے کچھ دوسرے کام کرنے ہیں. میں نے لسٹ پر نظر ڈالی. گھر کے قریب ہی جنرل سٹور تھا. میں نے بابا سے کہا یہیں رک کر کچھ سامان لے لیتے ہیں, باقی بازار سے لے لیں گے. جو ہی میں جنرل سٹور پر پہنچی, بغیر سر اٹھائے لسٹ میں سے چیزوں کے نام بتانے شروع کر دیے. جب سر اٹھایا تو سامنے وہی مضروب بیٹھا تھا جو اس دن ہماری گاڑی سے ٹکرایا تھا. اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تازہ تھا. اسے دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا. اس نے مسکرا کر سلام کیا. میں بغیر سلام کا جواب دیے فوراً ہی سٹور سے اتر آئی. اس کی مسکراہٹ ایسی زہریلی اور طنز بھری تھی کہ میرا سارا وجود ہی سلگ اٹھا. تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لوں گی. اگر اس نے دوبارہ مجھے فون کیا تو میں اس کی شکایت ابو سے کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی. میں نے تمام خریداری صدر بازار سے کی اور جب گھر پہنچی تو امی کو انتظار میں پایا. انہوں نے کہا جلدی جلدی مہمانوں والا کمرہ درست کر دو, وہ لوگ آنے والے ہیں. چچا چچی کی فیملی مختصر تھی, لیکن امی نے تو اتنا اہتمام کیا تھا جیسے کوئی بڑا کنبہ آنے والا ہو. امی کا اہتمام درست تھا. چچا چچی کے ساتھ ایک اور فیملی بھی آئی تھی. یہ لوگ دبئی سے ان کے ساتھ آئے تھے. اپنے کازن راہیل اور اس کی بہن سونو کے ساتھ ان کو جانتی تھی, مگر ان کے ہمراہ انکل فدا کے بیٹے منصور اور اس کی بہن ماہم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی. ہمارے گھر میں رونق ہو گئی. راہیل ہنسمکھ اور شوخ قسم کا لڑکا تھا, جبکہ منصور اور ماہم پرتکلف اور لیے دیے رہنے والے تھے. انہوں نے کھانا کھانے کے بعد آرام کیا اور شام کو راہیل نے کہا شاد گاڑی میں بیٹھو, سونو اور ماہم کو شاپنگ کروانی ہے. جو ہی ہم گاڑی میں نکلے اچانک ایک نوجوان سامنے آ گیا. وہ ہمارے بنگلے سے کچھ دور سڑک پر کھڑا تھا. اس بار بھی وہ بچ گیا. مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرے آنسو نکل آئے. یہ وہی نامعقول تھا. لگتا تھا کہ وہ اچانک نہیں آیا بلکہ صدیوں سے اسی جگہ ساکت کھڑا تھا. ہماری گاڑی کے نیچے آنے کے لیے وہ پتھر سا ہو گیا تھا. راہیل نے ڈرائیور سے کہا بابا دیکھو کیا ہوا ہے. تبھی میں نے مجنوں کو گھورا. وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا. وہ ڈھیٹ اپنی اس حرکت پر ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا. یہ دوسری بار ہے. خدا کی پناہ, اسے مرنے کا کتنا شوق ہے. اب تو میں ضرور اس کی شکایت کروں گی. غصے سے میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں. ہمارے گھر مہمان موجود تھے. سوچا یہ جائیں گے تو اس کی خبر لوں گی. ماموں کا گھر قریب تھا. ان کا بیٹا امجد BA میں پڑھتا تھا. وہ مزاج کا بہت تیز تھا اور کردار کا بھی صحیح نہ تھا. میں سوچنے لگی کہ ابا جان کی بجائے کیوں نہ میں امجد کی خدمات حاصل کر لوں. اس سٹور والے کی شکایت اسی سے کروں. وہ اپنے غنڈے قسم کے دوستوں کی مدد سے اس کی بیچ سڑک پر ٹھکائی کریں گے تو اس کا دماغ درست ہو جائے گا. امجد تو ان کاموں کا ماہر تھا. اس روز شام کو باہر شور سنا. تب ہی اندلس بابا نے آ کر بتایا کہ امجد اور اس کے دوستوں کی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک لڑکے کو سڑک پر مارا ہے. اس بیچارے کو ہسپتال لے گئے ہیں. یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا. مجھے گمان بھی نہ تھا کہ امجد اتنی جلدی یہ کام کر دے گا. بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور جا کر اپنے بستر پر گر گئی. اوہ میرے خدایا, یہ کیا ہوا؟ اب مجھے معاملے کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا. خام خواہ میں نے ایک انسان کو پٹوایا. خدا جانے انہوں نے اس کی کیا حالت کر دی ہے. یا خدا, اب کیا کروں؟ کیسے اس کا احوال پتا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بے چین ہو گیا. سوچا ڈرائیور بابا سے کہوں کہ سٹور پر اس نیلی شرٹ والے کا احوال پوچھ کر آئیں. لیکن پھر خیال آیا بابا پوچھے گا کہ کیوں؟ تمہیں کسی کا حال پوچھنے کی کیا پڑی ہے؟ پھر کیا کروں؟
सोच सोच कर हलकान हो रही थी। अब तो मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। जब किसी पल चैन ना आया तो मैंने खुद ही उसका हाल मालूम करने का इरादा कर लिया। बगैर किसी को कुछ बताए मैं घर से निकल पड़ी। स्टोर पर पहुंची तो सामने ही राज नजर आ गया, हंसता मुस्कुराता हुआ। आज वो नीली शर्ट और काली पैंट में नहीं था, बल्कि सफेद शलवार में मलबूस था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। यकीनन उसकी पिटाई नहीं हुई थी, वरना वो स्टोर पर ऐसे हशाश बशाश ना बैठा होता। जान लिया मैंने कि किसी और की शामत आ गई है। ये सोचते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। जलती सुलगती घर लौटी। अमजद आया हुआ था। कहने लगा, तुम कहां थी कजन? तुमने मुझे मरवा दिया। मैंने नीली शर्ट वाले की इतनी शामत बुलाई है कि अब मेरी शामत आ गई है। वो अधमुआ अस्पताल में पड़ा है और मुझ पर जरूर पुलिस केस बनेगा। मामू जान कहां है? मैंने पूछा। अब्बा जान पुलिस से मामला तय करने गए हैं। 1 लाख का खर्चा पड़ गया है। मैं क्या कहती, गुमसुम और हैरत में डूबी रही। जिसको सबक सिखाना था वो भला चंगा स्टोर पर बैठा था। जिसकी शामत बुलाई गई थी वो मुफ्त में पिटकर अस्पताल पहुंच गया था। वो बेचारा कोई और था। इत्तेफाक से नीली शर्ट और काली पैंट पहनकर स्टोर पर आ गया था। गलती पर गलती हो रही थी। कितना नुकसान हो गया था। मैं अंदर से सहम गई थी। लेकिन अमजद, मैंने उसकी जानिब देखा। उसे कुछ भी मलाल न था। वो पुरसुकून सा बगौर मेरे चेहरे को पढ़ रहा था। उसकी चुभती निगाहों के तीरों से बचने के लिए मैं फिर अपने कमरे में जा बैठी। मैंने हाथों से सर थाम लिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं किसी अजाब में गिरफ्तार हो गई थी। वो रात मैंने कांटों पर बसर की। तमाम रात मुझे नींद ना आई। अगले रोज कॉलेज से लौटी तो पता चला कि मामू मुमानी अपने उस नाहंजार सुपूत अमजद का रिश्ता लाए हैं मेरे लिए। हैरत और दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुख इस बात का कि मामू ने मेरा रिश्ता अपने आवारा और लोफर बेटे के लिए मांगा था, जबकि उनको पता था कि मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया। इस पर अमजद ने धमकी भिजवाई कि मैं शादाब को बदनाम कर दूंगा, फिर देखना कौन इसको ब्याहने आता है। ये सुनकर अम्मी और अब्बू खून का घूंट पीकर रह गए। ऐसे में एक बेटी के बाप को जो करना चाहिए उन्होंने वही किया। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए तगोदौ शुरू कर दी ताकि जल्द अज जल्द वो मेरे फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं। मामू से भी शिकायत की गई, लेकिन वो सब चिकने घड़े थे। उन पर क्या असर होना था? ये हालात राज के हक में बेहतर साबित हुए। उसने अपने वालिदैन को राजी किया कि वो मेरा रिश्ता मांगे। एक महल्लेदार के तवस्सुत से ये लोग हमारे घर रिश्ता मांगने आए। राज का घराना मुद्दतों से यहां रिहाइश पजीर था और तमाम महल्लेदार उनको अच्छी तरह जानते थे। वालिद साहब को उस खानदान के बारे अच्छी रिपोर्ट मिली और लोगों ने लड़के के बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। वालिद साहब ने हर तरह से इत्मीनान करके रिश्ता मंजूर कर लिया और मेरी मंगनी रात से हो गई। मंगनी के बाद राज ने मुझसे फोन पर राब्ता रखा। तकरीबन हम रोज बात करते थे। उसे मुझ पर भरोसा था। वो मुलाजमत की तलाश में था। कहता था, दुआ करो मुझे अच्छी मुलाजमत मिल जाए। अब्बू जान इसी तगोदौ में लगे हुए हैं। ये वही राज था जिसे मैंने पहली नजर में मुस्तरद किया था। वो अब दिल में घर कर चुका था। उसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। उससे फोन पर बातें करती थी और भी अच्छा लगता था। सोचती थी जिससे नफरत करती थी, खुदा ने उसी को जीवन साथी बना दिया है। कैसी अनहोनी हो गई है। खुदा की कुदरत है ये भी। एक दिन राज ने मुझे फोन किया। उसका लहजा टूटा हुआ सा था। कहने लगा, शादाब, बुरा मत मानना, एक बात कहूं?
مجھے شک سا آیا کہ کہیں امجد سے تم نے کسی موڑ پر بے وفائی تو نہیں کی۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور فون بند کر دیا۔ سوچنے لگی، سچ کہتے ہیں ہر مرد شکی ہوتا ہے، پھر جب ایک بار شک مرد کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ ناک کبھی نہ کبھی ضرور خوشیوں کو ڈس لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گھنٹی بجے۔ میں نے فون اٹھایا۔ میرا خیال درست تھا، یہ راج تھا۔ تم برا مان گئی ہو شاداب، مجھے معاف کر دو، میں نے تو یوں ہی بات کہہ دی تھی۔ آخر تم بھی ایک عام مرد ثابت ہوئے۔ اگر کسی رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو وہ آگے چل کر پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے تم فوراً یہ رشتہ ختم کر دو، ورنہ آگے چل کر تمہارے طعنے میری زندگی برباد کر دیں گے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ پلیز شاداب، مجھے معاف کر دو۔ جو بات، جو وسوسہ میرے دل میں کھٹک رہا تھا، میں نے کہہ دیا ہے۔ تم میرے لہجے کی سچائی کو سمجھو۔ بس اتنا کہہ دو سب غلط ہے۔ تم سچ بات دہرا تو سکتی ہو، میں تم کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے، لیکن شک کی بنیادوں پر قائم رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ تم کو منگنی کے بندھن سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے میں رو رہی تھی۔ تبھی میں نے فون رکھ دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اس بات کے تقریباً 8 گھنٹے بعد راج اور اس کے والدین ہمارے گھر آ گئے۔ اس کے والدین مجھ سے اپنے بیٹے کی جانب سے معافی مانگنے آئے تھے۔ بزرگوں کا بھلا کیا قصور؟ ان کا معافی طلب کرنا میرے لیے بڑی بات تھی۔ میں نے آنٹی اور انکل سے کہا، مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ میں نے راج کو معاف کیا۔ اسی دن انہوں نے میرے والدین سے شادی کی تاریخ لے لی اور دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ہم چپکے چپکے تیاریاں کر رہے تھے۔ ماموں کے گھر آنے سے کسی شرارت کا خدشہ تھا۔ خدا نے ہمیں ملانا تھا، تو ہماری شادی کا سہانا دن بھی بخیر و خوبی گزر گیا۔ میں دلہن بن کر راج کے گھر آ گئی۔ اللہ نے اس کا خواب پورا کیا اور مجھے بھی اس کے حسین خواب کی صورت میں تعبیر ایک اچھے شوہر کے روپ میں مل گئی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد چچا جان نے واپس وطن آنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ لوگ دبئی چھوڑ کر پاکستان لوٹ آئے۔ انہوں نے ہمارے گھر کے نزدیک ہی بنگلہ لے لیا۔ راحیل کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ ایک روز امی نے وجہ پوچھی تو چچی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ دراصل راحیل شاداب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہم سے کہتا رہا مگر ہم سے کوتاہی ہوئی۔ ہم نے رشتہ مانگنے میں دیر کرتے اور شاداب کی شادی رات سے ہو گئی۔ اس وجہ سے راحیل نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ کہتا ہے شاداب جیسی لڑکی ملے گی تو شادی کروں گا۔ میں تو لڑکیاں دیکھ دیکھ ہار بیٹھی ہوں، اسے کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ بھابھی تم ہی شاد بیٹی کو کہو کہ وہ راحیل کو سمجھائے، شاید اس کے سمجھانے سے یہ شادی کر لے اور ہم اس کی خوشیاں دیکھ پائیں۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ اسی وقت راج آ جائیں گے اور وہ چچی کی باتیں سن لیں گے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ بے حس لگ رہے تھے۔ مجھے چچی کی باتوں پر ندامت ہوئی۔ میں نے آرزو کی کہ کاش وہ یہ باتیں نہ کہتی۔ اگر کہہ دی تھیں تو کاش کہ راج نے نہ سنی ہوتی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ منہ سے کچھ نہ کہا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ ان کے دل میں کانٹا چبھ گیا ہے جو خلش بن کر ان کو بے چین رکھتا ہے۔ انہی دنوں شادی کے 6 سال بعد میں امید سے ہو گئی۔ انہی دنوں راج کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ وہ چلے گئے اور میں پیکنگ کرنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ سامان کی پیکنگ کے بعد مجھے بھی ان کے پاس جانا تھا۔
پیکنگ کرتے ہوئے ایک روز مجھے چکر آیا اور میں لیٹ گئی۔ امی کو فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ آ جائیے اور مجھے ہسپتال لے جائیے۔ ان کے گردے میں تکلیف تھی۔ چچی ان کو ہسپتال لے گئیں اور راحیل کو میرے پاس بھیج دیا کہ تم شاداب کو ہسپتال لے آؤ۔ اس وقت راحیل کے سوا اور کوئی نہ تھا جو میری طرف آتا۔ راحیل نے اسی وقت گاڑی نکالی اور میرے پاس آ گیا۔ میں نڈھال پڑی تھی۔ اس نے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ ہسپتال میں مجھ کو طبی امداد اور کچھ دوائیں دے کر رخصت کر دیا گیا۔ جب ہم گھر واپس لوٹے تو راج دروازے کے باہر انتہائی اضطراب کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے راحیل کی گاڑی سے اترتے دیکھا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ مجھے تو چکر آ رہے تھے اور راحیل نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ راج، اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے۔ تب راحیل پریشان ہو گیا۔ راج نے اسے گھر کے اندر آنے کا بھی نہیں کہا اور وہ باہر سے ہی خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، راج نے میری طبیعت کے بارے میں بھی نہ پوچھا، بس مجھ پر برس پڑے کہ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ امجد نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہاری بیوی اور راحیل آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر شاداب کے والدین نے ان کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، مگر راج اس بات کو ماننے پر تیار نہ تھے۔ بولے کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میرے جاتے ہی تم اپنے پسندیدہ کزن کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان سرے سے ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کو سمجھانے اور یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اپنے شک پر اپنے بچے کو قربان مت کرو۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ امید کے اس پھول کو بھی اپنا نام دینے پر راضی نہ تھے، اور یہ ایک شریف اور بے قصور بیوی کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہو سکتی تھی، جس نے اپنے شوہر کے سوا کسی سے کبھی محبت نہ کی ہو۔ وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دینے لگے۔ تب اپنی نسوانیت کی تذلیل پر میں نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے سوچا جو شخص میرے بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں، مجھے اس کا سایہ بھی اب اس بچے پر نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ آج راج اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستا ہوگا، اور میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ شاید اسے کبھی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ میرے والد صاحب نے کافی جائیداد چھوڑی تھی، سو مجھے کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مگر میں سوچتی ہوں کہ جن عورتوں کے پاس گزر بسر کرنے کے وسائل بھی نہیں ہوتے اور ان کے شوہر ان کو محض شک کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ دوستو، یہ تھی